أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ الفاتحہ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پر بات کی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغضوب کون ہیں اور ضالین کنہیں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن 3 زمانوں پر ایک ہی وقت میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس کتاب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ کتاب 3 زمانوں میں ایک ہی وقت میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ ماضی میں انعام یافتہ لوگ کون تھے، مغضوب کون تھے، ضالین کون تھے۔ یہ بتائے گی کہ موجودہ حالات میں انعام یافتہ کون ہیں، مغضوب کون ہیں، ضالین کون ہیں۔ یہ آپ کو بتائے گی آنے والے وقتوں میں مغضوب کون ہوں گے، ضالین کون ہوں گے اور انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ غضب کہتے ہیں عدل کی عدم موجودگی کو۔ جہاں پر عدل نہیں ہوتا وہاں پر غضب ہوتا ہے۔ غضب کی ڈیفینیشن یہ ہے، کوئی بھی قوم اس وقت تک غضب کی اور عذاب کی مستحق نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود کو اس عذاب اور غضب کے قابل نہ کر لے۔ بہت ساری آیات ہیں لیکن میں چیدہ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، سمجھیں اور ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور ہم بچ سکیں کہ ہم کہیں مغضوب میں سے نہ ہو جائیں، ضالین میں سے نہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس معاشرے میں ہیں، وہ انعام یافتہ ہے، وہ مغضوب کا معاشرہ ہے یا ضالین کا معاشرہ ہے، تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے معاشرے میں انسانوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، جہاں انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، انسانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، انسانیت سے سکتی ہے جہاں، دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 93 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیم۔ اور جس نے قتل کیا مومن کو، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، جس نے ایک مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کیا، فجزاؤہ، اور اس کی جزا یہ ہے کہ جہنم خالدن فیہا، وہ جہنم میں رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور وہ پستیاں اور وہ حقارتیں اس پر نازل ہوں گی لعنت کی شکل میں، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے ایک بہت ہی عظیم عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ انعام یافتہ ہے، وہ مغضوب ہے، ضالین ہے، تو سب سے پہلے ان میں یہ دیکھ لیجئے کہ ان تینوں کیٹیگریز میں وہ کون سی چیز پر پوری اتر رہی ہے۔ جن معاشروں میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یاد رکھیے وہاں ایمان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایمان کی قیمت وہاں محفوظ ہوتی ہے جہاں پر انسان محفوظ ہوتا ہے۔ دوسری اہم ترین آیت ہے، آپ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 61 میں آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ آیت کافی لمبی ہے، آخر سے میں پڑھتا ہوں کہ جو مین مدعا ہے قرآن کا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ حقدار ہوئے اس کے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ جس معاشرے میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جائے وہ مغضوب ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے ایسے معاشرے کے لیے۔ تو مغضوب کی آیت کو سمجھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم انعام یافتہ ہیں، ہم مغضوب ہیں یا ہم ضالین ہیں، ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تیسری آیت اہم ترین آیت ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔
باہر جائیے اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے شہر میں، آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کیا یہ مصیبت، یہ پریشانی یہاں موجود نہیں ہے؟ دیکھیے سورہ طہ آیت نمبر 81، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، کھاؤ میری طیبات میں سے، جو رزق میں نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے طیب جو سوٹیبل ہے، جو موزوں ہے آپ لوگوں کے لیے، اسے کھائیے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں طغیانی نہ کیجیے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو پھر ایک حل یہ نکلے گا آپ کے لیے عذاب کی غضب کی شکل میں۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کا حل یہ نکلے کہ اس پر غضب ہو، فقد ہوا، گیا برباد ہو گیا، گیا برباد ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ طغیانی، رزق کی طغیانی، سب سے بڑی طغیانی اگر آپ نے دیکھنی ہے رزق کے اندر، تو آپ دیکھیں گے ناپ تول کے اندر کمی۔ جن معاشروں میں، جن ملکوں میں، جن شہروں میں، یا انفرادی طور پر بھی اگر کوئی کام کر رہا ہے کوئی انسان، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اس پر غضب آ کے رہے گا، کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات کے اندر۔ ناپ تول کی طغیانی، ملاوٹ کی طغیانی، ٹیکسز کی، مہنگائی کی طغیانی، بلا وجہ، بلا ضرورت اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے جائیں کہ وہ انسانیت کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ تو یہ سب رزق کی جتنی طغیانیاں ہیں، آپ دیکھیے سورہ طہ، کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اگر تم رزق کے اندر، رزق کے ان معاملات کے اندر طغیانی کرو گے تو میرا غضب تم پر، یہی حل نکلے گا کہ تم پر غضب آ جائے، تم پر عذاب آ جائے، آپ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غضب کہتے ہیں عدل کی عدم موجودگی، اعتدال کی عدم موجودگی کو غضب کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ تین اہم ترین آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی آیت کہ جب معاشرے کے اندر انسانیت کا قتل کیا جائے، ناحق قتل شروع ہو جائیں، کوئی قیمت نہ ہو، کوئی انصاف کرنے والا نہ ہو، اور قتال تو اب کئی رنگ اختیار کر چکا ہے۔ قتال میں آپ دیکھیں گے لوگ، وہ ایک دور تھا کہ جب جسمانی قتل کو قتل سمجھا جاتا تھا، اب معاشی طور پر قتل کیا جاتا ہے، شعوری طور پر قتل کیا جاتا ہے، علمی طور پر قتل کیا۔ انسانیت کا سب سے بڑا قتل یہ ہے کہ اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے، یہ بھی ایک قتل ہے۔ تو جو قومیں، جو معاشرے یہ کام کریں گے، اللہ کا غضب ان پر آ کر رہے گا، انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور قتال میں سب سے بری شکل جو ہے اعتبار کا قتل، جہاں اعتبار کا قتل ہو جائے، جہاں اعتبار ختم ہو جائے، وہاں انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انسانی جسم، انسانی جان کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ تو جہاں انسان محفوظ نہ ہو، وہاں ایمان محفوظ نہیں ہوتا، اور جہاں انسان محفوظ ہوتا ہے، وہاں ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ دوسری اہم ترین آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، قرآنی آیات سے انکار کرنے والے لوگوں پر ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تیسری اہم ترین کہ رزق کے اندر طغیانی کرنے والے۔ پہلے ہم نے بات کی انعام یافتہ لوگوں پر، پھر ہم نے بات کی مغلوب پر، اب ہم بات کریں گے ضالین پر۔ ضالین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ضل کو سمجھ لیجئے کہ ضل کسے کہتے ہیں۔ ضل کہتے ہیں متلاشی کو، اور تلاش دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تلاش ہے، ایک انسان متلاشی ہے خیر کا، اور ایک انسان متلاشی ہے شر کا۔ تو وہ قرآن میں آیت اور جملہ جو ہے وہ یہ تعین کرتا ہے، آیت کا پورا سیاق و سباق طے کرتا ہے کہ یہاں پر ضل جو ہے وہ کون سا ہے، یہ خیر کا متلاشی ضل ہے یا شر کا متلاشی ضل ہے۔ تو یہاں پر جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو شر کے متلاشی ہیں،
ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ کون ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبلوا توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ میں نے کہا کہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا نظریں جھکائیں تو نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ہوں ہم اپنی ذات سے مخلص، ہوں ہم جاننے والے، تو پتہ چل جائے گا کہ مغضوب کون ہے اور ضالین کون ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، انہوں نے وہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے اس روش کے اندر، اس برائی کے اندر، اس کفر کے اندر۔ لن تقبلوا توبتہم، اب ان کا واپس لوٹنا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ واولئک هم الضالون، اور یہی ہیں جو ضالون ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیے بھٹکوں والوں کی نشاندہی جو ہے وہ قرآن کرتا چلا جا رہا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بتاتا ہے کہ پہلوں نے کیا کیا، موجودہ کیا کر رہے ہیں، اور آنے والے کیا کریں گے۔ ان میں ضالین کون تھے، کون ہیں، اور کون ہوں گے، ان کی مکمل اور پوری نشاندہی قرآن کرتا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایسا ہی ہے، اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے کہ ایک انسان یا ایک قوم جو ہے مسلسل محنت سے، مسلسل جد و جہد سے کسی مقام پر پہنچے اور خود ہی پھر اس مقام کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دے، ان کی مثال ایسی ہے۔ تو ضالین میں جو ضلال ہے، جو بھٹکنا ہے ان کا، اس کی وجوہات وہ ایک تو کفر کو قرار دیتا ہے، ایمان کے بعد کفر کی روش میں اس طرح آگے بڑھتے چلے جانا کہ دوبارہ پیچھے لوٹ کر دیکھنا نہیں، ایک تو یہ وجہ بتاتا ہے۔ دوسری اہم ترین وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وانزل من قبلک ویریدون ان یتحاکمون الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعید۔ آپ یہ دیکھیے، یہاں سب سے بڑی وجہ قرآن بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، جو قومیں اپنے فیصلے، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ اولین ضالون کی بات کرتا ہے۔ وہ بھٹکوں میں سب سے بدترین شکل ان کی یہ ہے۔ اور معذرت کے ساتھ، جس زمین پر دو قانون موجود ہوں، ایک گورے کا قانون ہو، ایک شریعت کا قانون ہو، تو وہاں پر مجرموں کو یہ بڑی خاص رعایت ہوتی ہے کہ شریعت کا مجرم گورے کے قانون کے پیچھے چھپ جائے اور گورے کا مجرم شریعت کے قانون کے پیچھے آ کے چھپ جائے۔ اور یہی ہوتا ہے ایسی سرزمینوں پر کہ جہاں دو قانون ہوں۔ یہاں دیکھیے، یریدون ان یتحاکمون الی الطاغوت، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب طاغوت کی طرف اپنے احکامات کو طاغوت کی طرف لے جائیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں بڑے غور سے ان آیات کو دیکھنا ہوگا۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور ہم نے تو ان کو یہ امر کیا تھا کہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے ان کو دور کی گمراہی میں چھوڑ دے تاکہ یہ بھٹکتے رہیں۔ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ دیکھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو ان اہل کتاب سے، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر مبالغہ آرائی سے کام مت لو، اپنے دین کے اندر مبالغہ آرائی سے کام مت لو۔ کہا جا رہا ہے
اہم ترین بات پر متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی ایک مکمل تاریخ آپ کے پاس موجود ہے، اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب غلو مت کرو، مبالغہ آرائی سے کام مت لو اپنے دین کے اندر، غیر الحق، حق کے بغیر، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ، اپنی خواہشوں کی اتباع نہ کرو، قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور پھر اس سے پہلے بھی یہ بھٹک چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح قرآن کریم ان نقطوں کو جا کے پکڑتا ہے، اس نبض پہ جا کے ہاتھ رکھتا ہے کہ جس سے تمام امراض سامنے آ جاتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت آپ سب کے سامنے تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، صرف بھٹکے ہوئے لوگ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ اگر آج قرآن کی آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور مسلسل آتی چلی جا رہی ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ بتانے والے تھے، ہمارے بعد بھی لوگ بتانے والے ہوں گے۔ جب جب کوئی آپ کے ہاں آپ کے شعور پر دستک دے، اسے قبول کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔